نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے کہ اللہ تعالیٰ سارے دی اج دی حاضرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے بڑی خوبصورت محفل سجائی حاجی ذوالفقار صاحب نے اور ابو بکر ابو ذر صاحب نے اللہ تعالیٰ ان سارے دی اج دی اس محفل میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ جس مقصد مشن واسطے اج دی محفل کا اہتمام ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مقصد کو کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل دے صدقے نال بیماراں نو شفا عطا فرمائے بے روزگاراں نو حلال رزق نصیب فرمائے پریشان حال مسلماناں دیاں پریشانیاں دور فرمائے کل پرسوں بڑی 11ویں شریف ہے اتوار والے دن اتوار والے دن بڑی 11ویں شریف ہے اے او 11ویں ہے کہ جس 11ویں تھے یاری علی پیر دا وصال ہوا ہے سب تو بڑی 11ویں مشہور ہے کہ بڑے پیر دی بڑی یاری شاری بڑے پیر دی بڑی یاری شاری حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دی ولادت باسعادت 470 ہجری اندر ہوئی آپ دا وصال 561 ہجری اندر آپ دا وصال ہوا کوئی گل سننی ہے تو تھوڑا جا غور چکر ہو گیا نہیں سننی تو اسلام پڑھ دینے ہیں تھوڑا جا آگے ویکے ایک باری بولو سبحان اللہ جڑے محفل دی نیت نہ لائیو تھوڑا جا حل جل کے بولنا سبحان اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 470 ہجری اندر پیدا ہوئے 561 ہجری اندر آپ دا وصال ہے ٹوٹل زندگی آپ نے 91 سال گزاری ہے حضرت عبدالقادر جیلانی نے نام عبدالقادر کنیت ابو محمد القابات وچو مشہور جڑے نے اوے نے محین الدین اور محبوب سبحانی غوث الثقلین غوث اعظم یہ مشہور القابات نے آپ اللہ دے او نیک بندے بن کے آئے نے جڑے جمدے ولی پدیشی ولی حضرت غوث اعظم ماں لو حسینی سیدان اور والدہ لو حسنی سیدان مطلب ہے آپ حسنی سید بھی آن آپ حسینی سید بھی آن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا ابا بھی ولی دادا بھی ولی نانی بھی ولی نانا بھی ولی مطلب جدی پشتی ولایت چل دی آ رہی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے تو چاہی دائے آئی کہ وہ اپنے پیو دادے پڑدادے دا ایک مزار بنائیں گے پہ کے اتھے نظرانے لوگوں کو لڑیں گے لیکن آپ نے ماں نے فرمایا بیٹا اپنے نانے دا دین سکھ اور دین سکھ کے لوگوں تک دین پہنچا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ چھوٹے پیرہ اتھے ہی آنا ہے نہیں اسی پیچھے واپس جان دیں دے بیٹھ جاؤ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ نے والدہ نے بھیجیا مدرسے اندر تعلیم حاصل کرن واسطے سبحان اللہ
4 سال دی عمر یا 5 سال دی عمر اندر آپ مدرسے گئے، بسم اللہ استاد نے پڑھائی ہے تھے، پیر عبد القادر جیلانی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ پہلا سپارہ بھی پڑھ گیا، دوسرا بھی پڑھ گیا، تیسرا بھی پڑھ گیا، پڑھ دیاں 15 سپارے پڑھ گیا۔ پہلا دن بسم اللہ استاد نے پڑھائی ہے، اگے بچہ شروع ہو گیا ہے۔ ہن استاد تے حیران ہو کے پوچھا، انہیں کیا بیٹا میں تو تینوں بسم اللہ ہن پڑھائی ہے تے کتوں پڑھ کے آ رہے ہیں؟ انہیں کہا استاد گل یہ ہے کہ میری ماں نو 15 سپارے قرآن دے یاد آ، جدوں میں نے چک دی آئی تے قرآن پڑھ دی آئی، میں نے دودھ پلان دی آئی تے قرآن پڑھ دی آئی، میں نے کھڑان دی آئی تے قرآن پڑھ دی آئی، میرا جھولا جھلان دی آئی تے قرآن پڑھ دی آئی۔ ماں نو 15 یاد آن تے میں عبد القادر جیلانی نے 15 سنائن۔ اگر ماں نو سارا قرآن یاد ہوندا تے اج عبد القادر جیلانی سارا قرآن پڑھ دیندا۔ فرمایا میری ماں نو 15 سپارے یاد آن، اس تو میں تھانوں 15 ہی سنائے نے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا بزرگائی کہ جنہیں اپنی والدہ دی فرما برداری کر دیا، اللہ تعالیٰ دے محبوب دے دین نو جا کے حاصل کیتا، پھر لوگاں دے دلوں نو روشن کیتا، پھر اعلان فرمایا کہ ہر ولی دی گردن تے میرا قدم ہے۔ پھر اس تو بعد جتنے بھی ولی آئے نے ہر ایک دی گردن تے پیران دے پیر روشن ضمیر شیخ عبد الجیلانی دا قدم مبارک ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر دے جنگلاں وچ انج لمبے پہ گئے، جدو لمبے پہنا تے آپ نے عرض کی تھی شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ، عرض کی تھی جناب صرف میری گردن تے تھوڑا قدم نہیں ہے بلکہ میرے سر تے بھی تھوڑا قدم مبارک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا پیر ہے کہ جنہوں ہر ایک پیر جتنے تک تسلیم نہیں کردا اتنی دیر تک او دی ولایت مکمل نہیں ہونی، اتنا بڑا پیر ہے۔ میں نو اس ویلے حیرانگی ہوندی ہے، پریشانی دا عالم بندا ہے کہ جس ویلے لوگ ساڈے تے سوال کردے نے کہ تسی پیراں کولوں کی لین جاندے ہو۔ میں جمعے تے بھی گل کیتی، میں کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھیا ہے، انہیں کہا میں جمدہ نہیں سی، یا جمعہ ہی ساتھ نہ مر جانا سی، پہلے جمدہ نہیں سی جمدہ تے میں مر جانا۔ مطلب ہے میرے ماں دے گھر اولاد نہ ہونی، جڑا بچہ پیدا ہونا فوت ہو جانا۔ ایک مجذوب بابا ساڑی گلی چو گزریا تے میری جڑی دادی سی نہ انہیں کہا میرے پتر دے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تے تسی کوئی دعا کر دے اللہ میں اولاد دے دے میرے پتر دے ہاں میں نے پوترے مل جان۔ اس مجذوب بزرگ دا نام سی غلام مرتضیٰ، انہیں دعا دیتی، انہیں کہ 2 پتر ہونگے، ایک مولوی بنے گا تے ایک دنیا دار بنے گا۔ فرمایا ایک مولوی بنے گا تے ایک دنیا دار بنے گا۔ تھانوی آندہ ہے کہ میں اللہ دے ولی دی دعا دے صدقے نال پیدا ہویا، پھر میں انہاں دے دعاواں دے صدقے نال مولوی بنیا۔ لوگ ساڑھے کل پوچھ دینے کی لین جاندے ہو، اسی آنے اسی وہ کچھ لین جانے ہاں جڑے تیرے مولوی صاحب دی دادی نے جا کے ولی کلو لے آئے، اسی وہ کچھ لین جانے ہاں۔ مطلب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تشریف فرما ہوئے آل نبی اولاد علی پیر سید التجا حسین کیا صاحب جیلانی القادری، آپ نے سمے میں کلب تو خوش آمدید صلی بسم اللہ جی آیا نو۔ تمام دوست اب آپ تشریف رکھیں، مہربانی فرماؤ تشریف رکھو۔ بیٹھ جو درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ سٹیج زینت بنے پیر سید التجا حسین شاہ گیلانی، اللہ تعالیٰ آپ دی آواز اندر، آپ دی علم اندر مزید اللہ برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اے او پیر ساڈا کہ جنہیں 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے۔ میں کل ایک ظالم پیر دا انٹرویو سن رہا سا، وہ بولو اینکر نے پوچھیا کہ تو کوئی آندہ تینو غسل دا طریقہ، کوئی نماز روزہ، کوئی قرآن آندہ تینو؟ انہیں کہا میں نے کوئی شے نہیں آندی۔ انہیں پوچھا کلمہ؟ انہیں کہا ایک آندہ ہے باقی کے نہیں آندے۔ انہیں پوچھا سورت فاتحہ کہ کوئی نہیں آندی۔ انہیں پوچھا سورت اخلاص ہے کہ کوئی نہیں آندی۔ انہیں پوچھا دعا قنوت ہے کہ کوئی نہیں آندی۔ انہیں پوچھا آیت الکرسی ہے کہ کوئی نہیں آندی۔ پیر صاحب دار ویکھو جی، انہیں تقریباً 600 یا 700 عورتوں کو حاملہ کیتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم ہے۔ ایو جے پیر نو ویسے قربانی تے ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی پاک چیز ہوندی ہے، اوتھے نہیں ہونا چاہیے کہ اگے پیچھے تھوڑا جہا کسے چنگے کسائی نال رابطہ کر کے بندہ دے دے بھیا یہ شوٹ کر دے پرا ایو جے ساڈے حصے کوئی ساڈے اہل سنت دے عقیدے وچ ایو جے دی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ ساڈا پیر وہ ہوندا ہے کہ جڑا خود بھی شریعت دا پابند ہوندا ہے، اودے مقتدی تے مریدین بھی شریعت دے پابند ہوندے ہیں۔ مطلب جدو یہ جو کمینے بن کے ساڑھے عقیدے تے نظریے تے سوچ تے حملہ کرنے دی کوشش کرن گے تے دور حاضر دے مطلب مشاعر علماء پیران عظام انہوں دا تعاقب ضرور کرن گے، دسن گے لوگوں کو یہ ظالم ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں رکھ دے۔ ہن جڑا پیر آکھے جی شریعت بھی میری مرضی نال ہونی چاہیے، میری طبیعت نال ہونی چاہیے، اس پیر دی ایسا نہیں مننی۔ ایسا آگنا ہے میں پیر صاحب دی تھوڑی شریعت تھوڑی طبیعت دے تابع نہیں بلکہ تھوڑی طبیعت مصطفیٰ دی شریعت دے تابع ہے۔ انجدہ جدہ پیر ہوئے گا شیخ عبدالقادر جیلانی وہ جڑا سی کہ جڑا تقریباً ہر رات ایک قرآن پاک دا ختم پڑھ کے سندے سن، پورا قرآن پڑھ کے سندے سن، اور روزانہ تقریباً علماء نے لکھا 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے سن، سبق بھی پڑھان دے ہاں، بچیاں نو دین بھی دس دے ہاں، لیکن وہ باوجود بھی اتنی ایک عبادت کر دے ہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ۔ یہی تے وجہ ہے کہ جدوں انہوں دے مقام تے مرتبے نو ویکھیا نا پیران نے تے پیرا جنگ دی دھرتی دا بادشاہ سلطان العارفین بولے آ، انہیں پھر تو کھلو کے صد ماریا سلطان حضرت سلطان باہو نے پیران دے پیر نو، انہیں بڑی سونی گل کی تھی۔ حضرت سلطان باہو آپ 4 مصرے اندر پیران دے پیر دی بارگاہ استغاثہ پیش کر دینے۔ سونو فریاد لوگ آنے نے تو اسی کی لین جاندے ہو جی منانی شریف سلطان باہو دے دربار دے داتا صاحب کی لین جاندے ہو
ولی کدوں سنتے نے میں کہ سلطان باہو نو پوچھدا جڑا جنگ کھلو کے بغداد دے پیر کو بغداد والے نو صدر آئے مطلب یہ ہے کہ ہوئے بندہ غیرت مند تے انہوں پتہ ہوتا ہے بھئی اللہ دا ولی کتنا دورو بندے دی گل سن سکتا ہے او دے واسطے بھی پہلے ضروری ہوتا ہے کہ بندے وچ غیرت ہونی چاہیے کوئی دم خم ہونا چاہیے ولیوں دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ او نواسا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دے بارے تھوڑا جیا اتنے تک پیر صاحب تشریف نہیں لے کے آنجو اتنے تک کچھ نہ کچھ اچھے ضرور سکھنے ہیں آپ دے بارے اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیسا مقام و مرتبہ نصیب فرمایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے قرآن پڑھی ہے اللہ دے قرآن نے بڑی خوبصورت گل کی تھی ولیاں دے بارے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ تو ڈریا کرو اللہ تو ڈریا کرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ مطلب ہے ایمان والا اللہ دی ذات کولو ڈردا بھی ہے سچیاں دے دامن نال جڑدا بھی ہے اے سچیاں دی بڑی طویل فرشتے اے بڑے ڈھیر سارے لوگ سچے نے ہر ایک عقیدہ اہل سنت اندر آمن والا محبوب دا ہر ایک سچا غلام ابو بکر صدیق تو لے کے سلطان باہو تک ساڈا ہر بزرگ سچا ہے ساڈا ہر بزرگ کامل تے اکمل تے اچھی شان والا ہے لیکن بے شمار سچیاں وچوں ایک دا تذکرہ سننے جنوں دنیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آندیے قسم خدا دیے اپنے بزرگان تے بڑی چسدی گلاں لکھیاں نے لیکن اشرف علی تھانوی اپنی سوان اشرف اندر لکھدا ہے افاظات یومیہ وچ لکھدا ہے اپنے جناب ملفوظات وچ لکھدا ہے صفحہ نمبر 101 دے نے گل لکھی ہے آندا بندہ فوت ہو گیا بغداد دے رہن والا انہوں لوگاں نے جنازہ پڑھیا تے دفن کر دیتا آندے کچھ دن گزرے اشرف تھانوی لکھنے آندا ہے او فرمایا جدو قبر چ پہنچے آئے منکر نکیرہ نے سوال کیتا من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل کہ ہر سوال دے جواب چاہتا ہے میں نو ڈھیر تے نہیں پتا بس میں نو اتنا پتا ہے میں پیران دے پیر عبدالقادر جیلانی دا دھوبی فرمایا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں اج میں نو جناب چوک گلی چوراہا تے کھڑا ہو کے او سرو ٹنڈا مولوی پوچھ دائے اے تسی آندے ہو مرن تو بعد قبر دیاں گلاں دس دے ہو تو انو کون دس دائے میں آکھیا جاہلا میرے کھلو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں ہے اسے اپنے پیو کھلو پوچھ لائے کیڑا ہندوستان ستا پہ آئے اپنی کتاب ملفوظات اشرفیہ وچ لکھے آئے میں آکھیا گل میرے پیر دیے لکھدا تیرا مولوی بھی آئے انہوں کہیں دسے آئے کہ دھوبی کہہ رہے آئے میں عبدالقادر دا دھوبیاں کہ تیرے ملہ نو پتہ لگ سکدا ہے قبر چ کی ہو رہے آئے تو مڑ میرے پیر سلطان باہو نو بھی پتہ لگ سکدا ہے ساڑھے کلو اعتراض کرن تو پہلے تھوڑا جی اپنے منجی تھلے ڈنگورا پھر حوالے کرو لب جانگے ایوے زد لامن دی لوڑ کوئی نہیں ہے اسی آنے محفل میلاد مصطفیٰ کہ سجن لکھ دے میں شان مقام مصطفیٰ کانفرنس میں کیا فرق اتنا ہے تو نبی دے عیب ڈھونڈن تو بعد لوگانو گمراہ کرن واسطے کانفرنسا لکھ رہے آئے اسی نبی دی عظمتاں تے مصطفیٰ دے شانہ دے گیت گا کے لوگاں کو دس رہا او ساڑے پیران دے پیر عبدالقادر جیلانی ورگا کائنات چ پیر
پیر کوئی نہیں آیا نبیوں میں سلطان ورگا کھوڑا سکتا ہے آنے آئے تے پوچھنا ہوئے تے انہاں کلو پوچھ لے جنہ لکھے اپنیاں کتاباں میں چھے اشرف تھانوی لکھ دے آندائے اکھے انہیں اکھیا میں عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں میں عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں تھانوی آندائے جدو قبر چھونے اتنی گل کی دیئے رب نے فرمایا واپس آ جاؤ تو انہوں پتہ نہیں ہے اے اوس عبدالقادر جیلانی دا دھوبیے جن ساری زندگی میں راضی کیتا ہے تائیں تے غلام فرید اس دھوبی دی گل نو اشرف تھانوی دا حوالہ سامنے رکھے کہ غلام فرید اپنی انداز وچ بیان کردا ہے عملہ والے او لنگ لنگ جا دے غافل ہوتے کھاندے او ڈبن لدے غلام فریدہ ایک کامل پیر جنا کامل ہومن تے قبر چھیاں دے صرف نہ لے دے اگلا کم جانے تھی اسی جانیے یہ کامل ہوئے تے یہ کامل نہ ہوئے وہ بیچارہ بوٹھا وٹا کے کدے کسے مدید لوں کدے کسے آلوین دائے انہوں جو پتا میں آپ کسے بھانڈے میں آپ کسے گھر دا بھانڈا نہیں آ میں لوگانوں کی تھو دے مانگا اس پیر دا اسی منن والے آ جنہیں اکھیا میں مشرق چ کھڑا ہوا میرا منن والا مغرب چ کھڑا ہوئے او دا اتھو پردہ اٹھ جائے فرمایا رب نے منو اتنی طاقت دیتی ہے او دے ننگا ہومن تو پہلا میں او دا کپڑا ٹھیک کر دے واگا اتنی طاقت رب نے میں دیتی ہے اسا لٹیریاں اسا ٹھگ بازانوں اسا قبرستان دے وچ لوکاں نشے تے لامن والے پجاریاں اسا نہیں منیا اسا اونوں منیا ہے جن ایک لت تے کھڑیا ہو کے الحمد لے کے والناس تک سارا قرآن عشاء تو پہلے پڑھے اونوں منیا ہے اے میں جو سانو کوئی دھکے نہ رکھے فلانے نو منو میں کہ منا من واسطے اچھا اے تیرے لکھے انہیں آکھیا میں عبدالقادر دا دھوبیاں واپس چلے جاؤ پتہ ہے محبت والے کی آندے نے وہ آندے نے جناب ایک گورنر پنجاب دا کوئی گن مین ہوئے وہ آندے تنو پتہ نہیں ہے میں گورنر دا گن مین ہاں گورنر پنجاب دا انہوں لوگ چھتی ہاتھ نہیں پاندے جے کوئی وزیر اعلیٰ دا گن مین ہوئے وہ آندے میں وزیر اعلیٰ دا گن مین ہاں تنو پتہ نہیں ہے میرا وزیر اعلیٰ ہوئے جڑا جھوٹے نو سچ تے سچ نو جھوٹ بنانا جاندا ہے جے کوئی وزیر اعظم دا گن مین ہوئے آندے تنو پتہ نہیں ہے میں وزیر اعظم دا گن مین ہاں کہ صدر دا ہوئے تے دیاں پیر زمین تے نہیں لگ دے انہیں ایک گل اس تو کیتی ہے انہیں اکھیا تو انہوں پتہ نہیں ہے اے نکے نکے سوال نہ کرو بڑا سوال کرو میرا پیر جو عبدالقادر جیلانی نعرہ تکبیر لگت اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چھوٹے سوال ایک چھوٹے کر رہے ہیں کوئی بڑا کار ہے تنہوں پتہ نہیں ہے کان پیچھے عبدالقادر جیلانی ہے کوئی تکڑا سوال کو من جوڑ کے مطلب یہ ہے یہ بندہ ہوئے نا کامل اجے رتبے آبا تے قسم خدا دیا آج پھر ہوندہ کیے لوگ آندے نے پیر تے گھر جم گیا ہے اور یہ بھی لگتا ہے پیر ہے کوئی مدرسہ نہیں کوئی سکول کوئی درس نہیں کوئی دین نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی جناب طریقت نہیں ہے بس گھر پیر دے جمعیت بن گیا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی آندے نے میں ایمے پیر نہیں بنیا بلکہ میں پڑھ دیا کتب بنیا پڑھ دیا کتب بنیا مطلب ایک ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک بندے نے پوچھیا تو انہوں کدوں پتہ لگائے تساں پیرو آپ فرماندے لیں جدوں میں مدرسے وچ پڑھن لئی گیا میرے اگے ایک بندہ چل جائے وہ بندہ جناب چل جائے ہر ایک نو آندے ہٹ جاؤ اللہ دا ولی آ رہا ہے ہٹ جاؤ اللہ دا ولی آ
یاری آئے میں ایک بار انہوں پوچھیا یار تو ہے کون تے گلا کیسیاں کرنا ہے انہیں آکھیا میں اللہ دا نوری فرشتہ رب نے مینوں تیرے واسطے بھیجے آئے رب نے فرمایا جتھوں میرا بندہ عبدالقادر گزرے تو اگے اگے لگ کے لوگاں نوں آکھنا ہے ہٹ جاؤ تانوں پتہ نہیں ہے اللہ دا ولی یار پڑھ دیا وہ فرشتہ اعلان کرتا سی ولی آ رہے ہیں ہٹ جاؤ ولی آ رہے ہیں ہٹ جاؤ مطلب ہے درس پڑھ دیا نانے دا دین سکھ دیا کتاب بن گئے پھر کیسا ولی بنیا کہ جڑا بھی آندا گیا سینے نال لاندا گیا تے رنگ لیندا گیا فرمایا چور دی نظر پئی شیخ سے قمیض مبارک تے انہیں کہا ہے چنگا چوکھا میں نے آج میں ایک گل سنی ایک علامہ صاحب دیو کہنے لگے نشئی جڑا ہوندا نا نشئی او دی ایک علامت ہوندی ہے نشئی دی او جڑا فوٹو شوٹ ٹیمن والا چرس مرس ٹیمن والا او دی ایک عادت ہوندی ہے او چوری کردا ہے کہ چوری تے دا نہ لگے تے مڑ گھر دی چیزاں بیچدا ہے گھر دی چیزاں بیچ کے آنا چلو کسے پاسے تے گل لگے گی آندا اے نشئی کوٹ جناب چور بن گیا عبدالقادر گیلانی دے بوچ آیا کہ نے آن کے ویکھیا نے کہ پیر صاحب جدوں نماز وچ کھڑے ہون گے نا تے میں تھوڑا جہا موقع پا کے قمیض آپ دا چک لواں گا تے پھر ویچ کے بڑا مطلب پیر صاحب نے چنگا سونا لباس پایا تے چنگے پیسے نہ وک جائے گا آندے نے پھر کی ہویا آیا دروازے تے انہیں ویکھیا پہلے تے حضرت صاحب انہیں نماز پڑھ رہے ہیں پھر اللہ دی ضرباں پھر حضور دی ذات درود انہیں موقع پایا تو اندر بڑھ گیا کمرے انہیں جب اندر گیا نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نماز پڑھ دیاں جدوں وہ اندر بڑھیا تے پیچھو دروازہ کھڑے گیا ان دسو یار چور اندر ہوگئے تو دی طبیعت کیسی ہوئی ہے جدوں باہر کوئی آ جائے تو بولے کیا ہن مارے آگے تے چلو دا لگ جایا ہن نہیں لگدا ہن مارے گیا پچھو بندہ آ گیا آدھا تھوڑی دیر گزری او بندہ آیا انہیں آن کیا شیخ عبدالقادر جیلانی فلانے علاقے دا کتب مر گیا ہے کتب دنیا تو چلا گیا ہے کہ کتب چاہیے بھی انہیں فرما صبح آئی انہیں کہی ہونے لے کے جانا ہے آپ فرماندے نے او سب دے تھلے لکے پہ کتب تے لے جاؤ فرما سب دے تھلے کتب لے جاؤ وہ جڑا ہونا آیا سی وہ بھی ہوں چنگا تکڑا بندہ ہی شہد ورگا انہیں بعد چھو پڑھیا تو انہیں کہا چل میرے نال انہیں کدھے لے چلے ہیں کہ یار تو کتب بن گیا فلانے علاقے دا تو مطلب لے جانا انہیں کہا اللہ دا نائی میں تے چور ہاں تو میں نے کتب بنائی پھر لے انہیں کہا پہلے باہمیں چور آئے ہون پیر نے جو آنکھ نہیں چاہتے ہون رب نے دینوں کتب بنا چھوڑے فرمایا پہلے گرچے تو چور آئے ہون پیران دے پیر دی نگاہ تیرے تے پئیے ہون تو کتب بن گیا ہے تائیں تھی اسی آنے ہر مشکل دی ایک کنجی یارو ہتھ ولیاں دے آئی او بلی نگاہ کرے جس ویلے پھر مشکل روے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کول ایک مرید آیا انہیں کہا جناب میں تھوڑی دعوت کرنی ہے کل روزہ تو میرے الافطار کرنا ہے تو میں ٹھیک ہے میں تیرے علامہ گا دو جایا انہیں کہا میرے الافطار کو میں ٹھیک ہے تیری دعوت بھی قبول ہے تیجا آیا چوتھا آیا پنیو آیا ان پیر مدر صاحب کو بندہ جائے ہوا کہ جناب آج رات میرے گھر داخل ہے پھر دوسرے چلا جائے پھر تیسرے چلا جائے پھر چوتھے چلا جائے پھر اٹھویں چلا جائے تو حضرت صاحب بولی کتنے بندے نو ٹائم دیں گے بہت ہی کریں گے پانچ سات بندے نو ٹائم دے دیں گے یار تیرے کو لیا مانگا تیرے کو کوئی آدھا گھنٹہ اس کو آدھا گھنٹہ اگلے کو آدھا گھنٹہ اگلے کو ہوں اے تے چلو رات ساری ہے نا بندہ جا سکتا ہے کوئی پروگرام اگے پیچھے کر کے جا سکتا ہے رات ساری ہے افطاری دے وچ ٹائم کتنا کھلا ہے انہاں کہ جناب افطاری ساڈے فرمایا ٹھیک ہے تیری بھی قبول ہے 70 بندے دی دعوت قبول ہو گئی ہن لوگ ویکھ رہے نے پیر جا کے افطاری کردا کے دے اگلا دن لوگا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے افطاری کر لی صبح ہوئی آئے بھی آگے وہ بھی آگے سارے بندے آنے کیا شکریہ جناب تسا میرے الافطاری کی تھی شکریہ جناب تسا میرے الافطاری کی تھی 70 بندہ کہہ رہے ہیں میرے الافطاری میرے ہر ایک کہہ رہے ہیں شکریہ جناب میرے الافطاری ہے جدوں انہاں اتنی گل کیتی ہے تیرے مرید سامنے بیٹھے سنو لا کے تھوڑا جہا پوچھیے تے صحیح مسئلہ کیے اے پیران دا پیر کتنے بندیاں افطاری کر کے آیا ہے انہاں کیا بغرچی نو پوچھیے لانگری نو پوچھیے لانگری کول پہنچے انہاں کیا شیخ عبدالقادر جیلانی کسے دے گھر افطاری کر
کرن واسطے نہیں گئے بلکہ پیراں دے پیر نے کہ میرے نال مل کے ایتھے بیٹھ کے افطاری کی لوگ ہو رہے رہا کہ سندے رکھے کر رہے آئے تھے ہونی قطرمہ بھی نہ رل گیا انہیں کہا انہیں تو میرے نال رل کے افطاری کی دی ہے تے ایسے گلو اشرف تھانوی اپنی کتاب لکھ دائے آندھے ولی ہوندہی ہوئے جڑا ایک ٹائم اندر جتنیاں جگہ تے جانا چاہے اللہ انہوں طاقت دیندائے ہر تھاں پہ پہنچ بھی سکدائے واپس آ بھی سکدائے تائیں کی سیانے عملہ مارے اور لگ لگ جانے غافل ہو کے کھا دے اور ڈبل نہ دین غلام فریدہ ایک کامل پیر جلو میرا پیر ہوئے جڑا 71 بندے نال افطاری کر سکتا ہے ولی ہوندہی ہوئے جڑا زور ایتھے پڑے تے اثر مدینے پڑے تے مغرب پاکستان تے جناب عیشہ مدینے ہوئے ولی ہوندہی ہوئے بزرگ فرمان لگے قدم چک دے لیتے پھر پیچھے کر لینے قدم چک دے تے پھر پیچھے کر لینے لوگا پوچھیا خیر تے ہے فرمایا میں سنے آئی اللہ دے ولی دا ایک قدم پوری روح زمین تے بھاری ہے مطلب ایک قدم چکے نہ تھے ایک کونے تو دوے کونے جا سکتا ہے تے میں قدم چکنا میرا قدم اجے پورا نہیں ہوتا تو زمین ختم ہو جاندی ہے انہیں کہا میں تو سنے ہیں کہ ایک قدم بن دی ہے ساری زمین لیکن انہیں کہا وہ کہنے لگیا کہ میں ایک قدم چکنا آگے ادھا میں کے کرنا تے زمین ختم ہو جاندی ہے میرا تے ایک قدم ہی ساری روح زمین نہیں بن رہی مطلب ہے جڑے بندے اللہ نو راضی کر لینا تے اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے پوری روح زمین کے اندر ایسی بادشاہیت عطا کرتا ہے کہ ایک قدم چکن تے روح زمین پہ جا سکتا ہے اتنی ایک پاور اللہ نے عطا فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال ہے یہ سائیں مدیرے چلو ایک گل ہو سنو شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی بارگاہ چنا ایک مائی صاحب آئی اپنا بیٹا چھوڑ کے گئی فرمایا انہوں پڑھاؤ دین اپنے نانے دا سکھاؤ فرمایا چھوڑ جا چھوڑن تو بعد کچھ دیاں بعد بی بی واپس آئی سے دیکھیا منڈا جڑا سینہ ہوتا دال سکیاں روٹیاں کھا کے گزارا کر رہے ہیں تے لسا بھی ہو گیا کمزور بھی ہو گیا تے مائی تھوڑا جا کے گئی نا تے دیکھیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دیسی مرغہ کھا رہے ہیں دیسی مرغے نال آپ کھانا کھا رہے ہیں جدوں ویکھیا مائی نے دیسی مرغہ پیر صاحب کھا رہے ہیں تو مائی نو آیا غصہ ہونے کیا میرے پتر نو دال کھانا ہے آپ تو دیسی مرغے کھانا ہے فرق کرنا ہے میرے پتر دے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی دے سامنے پیان ہڈیاں ایمیں ہڈیاں دے اوپر رکھے ہاتھ تے نال یا کیا تم بیزن اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا جڑا گوشت آپ کھا چکے ہیں ہڈیاں سن وہ اٹھ کے بانگا دین لگ گیا پیرن دے پیر فرمایا کہ جو تیرا پتر اس منزل تے پہنچے گا پھر اے بھی گوشت کھایا کرے گا فرمایا کہ اس منزل تے پہنچے گا پھر فرمایا اے بھی مرغے کھائے گا لیکن ہونے کی منزل نہیں ہے ہن اے سکیاں روٹیاں کھا کے پہلے منزل حاصل کرے گا اس تو بعد پھر دیسی مرغے کھائے گا مطلب یہ ہے جنہ اللہ نوازی کی تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر جنہ اچھا مقام حاصل کی تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انہوں دی زندگی دا خوبصورت نمونہ ختم نہیں ہونے دا مسلمان دے عیسائی سیٹی وہ لڑ گیا پسند راستے اندر عیسائی کہنے لگیا کہ میرے نبی کی شان زیادہ ہے عیسیٰ پاک دی انہیں مردیاں نو زندہ کیتا ہے کہ مسلمان نو جدوں انہیں کیا نا بھئی تیرے نبی محمد نے مردے زندہ نہیں کیتے لہذا میرے نبی عیسیٰ دی شان زیادہ ہے تو میرے نبی نو مان ہے اچھا وہ مسلمان جڑا سی تو لاجواب ہو گیا ہوں تو پتہ سی کہ حضور نے مردے زندہ نہیں کیتے جڑا کم سرکار نے نہیں کیتا مطلب یہ نہیں دیو شان سے عظمت نہیں ہے کہ حضور کرنا ہم سکتے کچھ کم ایسے ہیں جڑے حضور اپنی امت دے ولیاں واسطے چھوڑ کے گئے ہیں فرمایا یہ بھی کھان گے تو لوگ رکھیں گے کہ حضور دے غلامت یہ شان ہے مصطفیٰ دی شان دا کیا ہوئے گا فرمایا کچھ کم ایسے ہیں جڑے حضور نے نہیں کیتے کرنا سارا کچھ جان دیا جیڑا نبی قسم خدا دی جیڑا نبی اوہ بھار تے ایڑی مارے اوہ بھار دے میں جان بھی کوئی نہیں کوئی شے کوئی نہیں عقل کوئی نہیں شعور کوئی نہیں نبی ایڑی مار کے فرمایا رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید جا رہے ہیں اے اس اوہ بھار نو پہ عقل دیتی آئی اے تینو ایڑی مصطفیٰ دی لگی ہے جیڑا مصطفیٰ اوہ بھار نو زندگی دینا جانتا ہے کی خیال ہے مردے نو زندہ کرنا نہیں سارا کچھ جان دیا لیکن کچھ کم ایسے ہیں
اچھا دو میں لڑ رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں عیسائیوں نے میرے نبی کی شان سے مسلمانوں نے میرے عیسائیوں نے مردے تو زندہ کوئی نہیں نہ ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو گزرے تو فرمایا کیوں جھگڑا پہ کر دے ہونا کہ جی اے مسئلہ ہے فرمایا گل سنو میں نبی نہیں ہاں میں کوئی نبی رسول نہیں بن کے آیا میں مصطفیٰ دا نواسہ تے حضور دا غلام ہاں جی مردے میں زندہ کر کے دکھا دے وہاں تے مڑ میرے نبی دی شان نو منے گا عیسائی نے فرمایا پھر میرے نبی دی عظمت تے شان نو منے گا ہونے کا جی بالکل میں مننا گا فرمایا چل حضرت عیسیٰ پاک کہندے کی گا مردے کول جا کے انہیں کیا مردے دے کول جا کے حضرت عیسیٰ پاک فرمان دے کن بإذن اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا پیرن دے پیر نے آکھیا جیڑی قبر تے دل کے کھڑا کر دے مردے زندہ نہ کرن تے مصطفیٰ دا نواسہ نہ مینوں آکھی فرمایا میں اللہ چل بلا گیا کہ ہائی بڑا ہو ہائی او کہ نہیں 75 دے وروچا کو پڑھ سیکھ کے گیا ہے وہ ایڈا ٹھیک چاہیے انہیں اس قبر تے لے گیا جس بندے نو مویو نو 4 صدیاں گزر گئی 400 سال دا عرصہ گزر گیا ہے جے دی ہن قبر ہڈیاں ہی کہ ہڈیاں ہی گل مل گئیاں او دی قبر تے لے گیا وہ بھی تو ٹھیک چاہیے نا سڑے کو پڑے ہونا انہوں نے نہیں پتا یہ پیرن دا پیر ایسا ہے ہڈی باویں نہ ہوے لیکن زندہ بوڑ بھی کر کے دکھائے گا جیڑا 12 سال دا ڈبا بیڑا تار سکدا ہے 4 سریاں دا مورو دا بندہ نہیں کھڑا انہوں نے نہیں پتا یہ کی ہونا میرے نال اچھا چلا گیا جدو گیا نا قبر تے 4 صدیاں گزر گئیں بندے مولو انہیں کہا جی اے بندہ باہر نکلے نا قبر چوتے میں پھر مننا گا فرمایا تینوں پتہ ہے دنیا وچ کردا کی ہے انہیں کی کرتا ہے فرمایا ایک گانا گاندا ہی تے ساز وجیندا ہی فرمایا ہن آکھے تے ساز وجیندا باہر آوے جی آکھے تے سازا تو بغیر باہر آوے انہیں کہا جی ساز وجیندا آوے انہیں دسو یار عبد القادر جیلانی نو کہندے سی 4 صدیاں پہلے بندہ مرے تے کامی گانیاں دا کرے انہوں کہا نسیائی میں عیسیٰ خیلی دا برا ہے انہوں کہا نسیائی میں فلانے اداکار دا برا ہے انہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نو کہا نسیائی چونکہ آپ فرمایا ہے اگر میری زبان تے شریعت دی لگام نہ ہوندی میں اے بھی دستا تسی کھا کے کی آئے ہو کہ میں اے بھی دستا تسی گھرہ میں چلو کھا کے کی رکھا ہے فرمایا کہ شریعت دی لگام نہ ہوندی تو فرمایا میں سارا کچھ دستا مطلب یہ ہے ولی شیخ عبد القادر جیلانی آپ گئے قبر تے کھڑے ہو گئے قبر تے کھڑے ہوئے نہ تھے آپ نے فرمایا عیسائی غور کر عیسیٰ پاک کی فرمان دیاں کہ دیو آندیاں کم بإذن اللہ پیرن دے پیر نے آکھیا اس قبر والے نے ٹھوٹ مار کے فرمایا کم بإذنی عیسیٰ پاک آندے اللہ دے حکم نال کھڑا ہوتا غوث پاک آندے میرے حکم نال کھڑا ہو جا او تے اللہ دے حکم نال اوتھے گل ہوندی ایتھے آندے نے کہ میرے حکم نال کھڑا ہو جا آندے نے کہ مردہ جڑائیاں وہ ساز وجیندا باہر نکل آیا انہیں پوچھا قیامت آ گئی ہے غوث پاک فرمان لگے قیامت نہیں اپنے نانے دی شان دکھانی ہے دادا زندہ قیامت نہیں آئی صرف اپنے نانے دی عظمت دی شان واسطے تینوں زندہ کیتا ہے مطلب یہ ہے ولی ایسی ہوندے نے جڑے ایسی کم اگاہ کر کے دکھاندے نے جس تے میرے نبی دی شان عظمت حضور دی عزت وقار جھلک دی نظر آندی ہے مطلب یہ ہے حضور دے جدو سرکار دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار دا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار دا عالم کیا ہوگا جدو حضور دے غلامہ دی عظمت دا یہ حال ہے سرکار دے غلامہ دی شان دا یہ حال ہے تو پھر نبی اندر سلطان دی مقام تے مرتبہ دا کی عالم ہوئے گا حضرت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ گئے مکہ شریف اندر تے عرب کے لوگوں نے سوال کیتا انہاں حضور دے علم غیب دے اوپر سوال کیتے تے سوالات لکھ کے احمد رضا نے دتے انہاں کہا جی تسی آندے ہو اللہ نے نبی نو علم غیب دیتا ہے تے اے دسو مینوں انہاں سوالاں دے جواب عرب دے مفتی نے سوال پیش کیتے احمد رضا ہوتے بیٹھ گئے کعبہ شریف کے سائے تلے تے عرض کیتی شیخ عبد القادر جیلانی کی بار گئے عرض کیتی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بھی بیٹا جدو اتنی گل کیتی نہ دے عرض کیتی کہ تواڈا حکم ہے کہ میرا مرید مشرق کے چوے تے میں مغرب وچ ہوواں مرید نو موڑ بھی میں ننگیا نہیں ہون دیندا موڑ بھی میں پردہ کج لینا اج تواڈے مرید تے اوکھا ویلا آ گیا ہے کتاباں ہندوستان وچ رہ گئی نے سارا کچھ اتنے رہ گیا ہے تھکاوٹ بھی ہے طبیعت بھی خراب ہے حج دے سفر نہ لایا تے حضور حج مہربانی کرو شیخ عبد حضرت احمد رضا آندے نے میں کتاب لکھنی شروع کی تھی
لکھ دیا پوری ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام رکھیا الدولت المکیہ. کتاب میں لکھ کے مفتیان عرب نے پیش کی تھی. انہاں پڑھی کہ میرے ایک شاگرد تھی ضیاء الدین مدنی. انہوں ملے عرب دے لوگ انہاں کیا تیرے استاد نے تقریباً کوئی 7.5 گھنٹے میں کتاب لکھی ہے. لکھی بھی عربی ہے 7.5 گھنٹے میں بندہ اردو بولنا والا تے پنجابی بولنا والا ہے. عربی زبان بھی نہیں ہے کہ 7.5 گھنٹے میں عربی کتاب لکھ کے دکھائیے. ساری گل عقل وچ نہیں آ رہی. تھوڑا جہا پوچھ کے آویں احمد رضا کولوں کیویں لکھی ہے. تے ضیاء الدین مدنی پاکستان آیا تے ایتھے آن کے اودے پوچھیا او حضرت احمد رضا کولوں بریلی جا کے پوچھیا. انہیں آکھیا الدولت المکیہ کتاب عرب دے مفتیاں نوں سمجھ نہیں آ رہی کیویں لکھی گئی ہے. احمد رضا فرماندے نے میں جدوں پیراں دے پیر نوں سورے آئے ایک پاسے مولا علی ایک پاسے عبد القادر جیلانی تے درمیان وچ نبیاں دا سلطان ہے. عبد القادر جیلانی نے سفارش کی دیئے نبیاں دا سلطان اے حضور پڑھ دے گئے نے. احمد رضا لکھدا گیا ہے انے میرا کمال نہیں ہے اے سارے دا سارا میرے پیر عبد القادر جیلانی دا کمال ہے. تائیں تے سیانے یہ شان ہے خدمت اکاروں کی سردار حضرت احمد رضا نے سارا پیر دا کمال ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی دی بارگاہ سفارش میری کی دی ہے. حضور لکھاندے گئے نہیں احمد رضا لکھدا گیا ہے. فرمائے حضور دل میں غیب دی گل آئی جدے ہتے میرے کان پیچھے حضرت عبد القادر جیلانی دا بھی ہاتھ آئی نبیاں دے سلطان دا بھی. مطلب یہ ہے مرید باویں مکے وچ بیٹھا ہوئے پیر اجمیر شتو ہوئے تے کتنا عرصہ گزر گیا ہے. احمد رضا تے انہاں دے درمیان تقریباً 8 صدیاں دی مسافت ہے. 8 صدیاں دی مسافت تو بعد ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مرید دا پردہ مکے وچ رکھ سکتا ہے. قسم خدا دی پاکستان تے اتنا دور ہی نہیں ہے. پاکستان سے اتنا دور ہی نہیں ہے. میں تے جمعے تے بھی کیا ہر بندہ کوشش کرو بڑی 11ویں ہے. ہر بندہ کوشش کرے گھر جڑا کھانا بنانا شام نو صبح نو جس ٹائم مرضی کھانا بناؤ. جتنی سورتاں آندیاں نے سورت فاتحہ سورت اخلاص جتنی قرآن دی سورتاں آندیاں نے ساریاں پڑھو کھانے دے اوتے تے پڑھ کے سارے دا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ پیش کر دیو. تانوں پتہ نہیں ہے کیسا پیر ہے جڑے آندے نے مرن لگیاں جتھے بھی کوئی میرا منن والا مرے گا فرمایا مرن لگیاں اودے ایمان دی حفاظت عبد القادر جیلانی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. مرن لگیا میرا کوئی منن والا کافر ہو کے نہیں مرے گا بلکہ مصطفیٰ دا غلام ہو کے دنیا کہ اتنی بڑی زمانہ دے رہے ہیں. سانو چاہیے ہے کلا کلا بندہ اپنے گھر 11ویں دا ختم شریف کا اہتمام کرے. میں نے ایک بے وقوف نے کیا اور ایک تجھے یاری دا ختم دیوان دے قرآن چ لکھاؤ حدیث چ لکھاؤ. میں کہا سب سے پہلے تیری عقل ماری گئی ہے عقل دا علاج کرا. انہیں کی بنے ہیں میں عقل دے بابے کو جا کے تھوڑی جی غیرت دی پوری کھاتے نو پتہ لگے. اگر تینوں پتہ ہے عبد القادر جیلانی کدوں پیدا ہوئے؟ آندا نہیں پتہ. میں کہا جدوں نہیں پتہ تو مل بھوکن دی کی لوڑ ہے تینوں جدوں پتہ ہی نہیں ہے بجمیا کدوں میں عبد القادر جیلانی. میں کہا 470 ہجری میں پیدا ہویا ہے 561 ہجری کی مثال ہے. میں کہا جیڑا بندہ آیا ہی 5 صدیاں بعد وچ او دی گل قرآن حدیث وچ میں تینوں کدوں دکھا سکدا. عقل تیری اڑ گئی ہے. او جیڑا کم 5.5 صدیاں بعد وچ ہویا ہے او تینوں اسی قرآن حدیث وچ کدوں دکھا سکدے ہیں. قرآن حدیث تے حضور دی زندگی وچ پورا ہو گیا. قرآن بھی پورا ہو گیا حدیثاں بھی پوری ہو گئیاں. ہن اسی کدوں دکھائیے اسی میں کہتے ہیں اودوں دکھاواں گے انہاں دے مریداں کولوں پوچھاں گے منن والیاں کولوں. انہاں دا مریداں وچوں بھی مرید ہے جہدا نام علی بن ہتی ہے. آندے نے آپ تقریر کر رہے ہیں تے میں سامنے بیٹھا تے بیٹھے مینوں نیند آ گئی. جدوں نیند آئی نا تے پیراں دا پیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے کے ہاتھ بن لے تے تقریر انہیں جاری ہے. پیر میرے کے ہاتھ بنی کھڑا ہے تقریر جاری ہے. تقریر لوگ دیکھ رہے ہیں اج کیا بات ہے کہ پیر صاحب ہوری مرید کے ہاتھ بن کے کھڑے نے. جدوں انہوں تھوڑی جی جاگ ہوئی نا تو معافی چاہنا
معافی جاننا کہ تسی میرے کے کھڑے ہو گئے تے لوگا پوچھیا پیرن دے پیر نو کی ہویا ہے تسی اپنے مرید کے کھڑے ہو گئے فرمایا میرے کول نہ پوچھو اے دے کول پوچھ لو جنال ہویا کی فرمایا میرے کول نہ پوچھو تے کول پوچھ لو دے کول پوچھے کہ انہیں کیا شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کر رہے ہیں کہ میری اکھ لگی تے ہمیں اکھ زہری تے لگی ہے لیکن قسمت دی اکھ جاگ اٹھی غوث پاک دے نانے دا زیارت کر رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی فرمان لگے اے ستیاں میرے نانے نو ویکھ رہے آئی میں جگ دیاں مصطفیٰ دی زیارت کر رہے ہیں فرمایا میں ہاتھ یہ دے کے نہیں بننے میں کہ ہاتھ اپنے نانے دی عزت تے حضور دے احترام واسطے کھڑا ہویا کیونکہ ستیاں ویکھ رہے آئی کہ میں جگ دے اپنے نانے دی زیارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ حضور دی غلامی اندر زندہ رکھے اور اس تے ہی موت نصیب فرمائے آمین اچھا اشرف علی تھانوی دا دادا سی وہ مر گیا ایک برات نال تے انہاں مطلب جب کو کہنا تو انہاں لٹیا تے بابا سی تھوڑا جیا جن اللہ تکڑا انہیں کیا سیدھی بابا سی انہیں کیا دمڑی جائے لیکن میرا مال نہ جائے اڑ گیا اللہ اتنا ماریا کہ مرے دیا حضرت توری لڑ گئے وہ مر گیا مر کھپ گیا تے برات آنے آکا میں چلو انہیں کدھے چاہی پھری انہوں چاہی پورو انہیں گھر جا کے دس دے مانگے بھئی توڑا بابا مر گیا ہے آدھے پور کے واپس آگے نان کے دسیا سوانے صرف اندر تھانوی صاحب لکھتے ہیں آتے ہیں کہ او ساڑھا پیغام آگیا گھر میں دادا توڑا بابا توڑا فوت ہو گیا آنے کہ دادا میرا جیڑا سی نا او رات پہینا تے دادی میری کول آیا گھر مٹھائی دا ڈبا بھی لے کے آیا تے نالو آپ بھی آ گیا انہیں میری دادی نو کیا دسے کس رونا پہی تے میں جیندہ ہوں میں تینوں ملتا رہا گا انہیں کہا دسے کی چلو نہ پیتے میں چاہوں دسو یار بابے ہوری مٹھائی کی تو بیان دیا میرے ورگا مولوی تھا نا یہ بجڑا ختم پڑھ کے باؤ موچی دے گھروں لے جاتا ہوئے ختم تے ہو اگے کہیں نہ پڑھ دے تے پیر تے ہوگے نہ یہ چلو مدانی شریف والے پیر ان کے کوئی مرید گیا تے ڈبا مٹھائی دا لے گیا مطلب یہ ہے یا حضرت ہوری رات میں دکانہ کو لیندے آندے یا موڑ چوری کر کے آندے آندے ڈبا میں کچھو کٹے آوے انہیں قبر چو نکل کے آندے کہ ڈبا مٹھائی دے ڈال لے کے آندے خیر تانوی صاحب آندے نے کہ میری دادی نے اپنی ساس نو کھوائی نہ سویرے سویرے مٹھائی ساس آئی بابے نتیب ورگی انہیں پوچھا اے مٹھائی کی تو آئی ہے انہیں پوچھا مٹھائی کی تو آئی ہے انہیں کہا تیرا پتر جڑا ہے نا وہ زندہ ہے تو رات میں آیا تو میں نے مٹھائی بھی دے گیا انہیں کہا میں وڈیری سمانی ہاں تے علاقے دے وچ میرا مذاق نہ بنا تے تو مخول چنگا نہیں ہوندا کہ بل ہاسے والی نہیں ہے انہیں کہا واقعی تیرا پتر زندہ ہے تے میں نے رات تیرا پتر مٹھائی دے کے گیا تھانوی اندر جو میری دادی دی ساس نانا ٹلی تو کیا کہ بھائی آج تیار رہے میں رہتے دن بھی کھاؤں تیرا پتر کی میں آگیا پتر بھی کھاؤں تھانوی صاحب اللہ کے راتی نور میرا دادا شریف پوری آئے مٹھائی بھی نال لے کے آئے میں میری دادی نے پڑھا کے پیچھے آٹھنے لگے نہ تھے ادھر میرے دادی دی ماں میں بار آئی اور میری دادی دی ساس وہ بھی دروازہ چوڑی تو انہیں لکھے انہیں کہ ہے میرا پتر تھانوی آتا ہے اس کے بعد میرا دادا واپس نہیں آیا میں کہا حضرت جی تھوڑا جا کوئی دم خم ہے تھوڑا جا غور تے کرو یہ مرن تو بعد تیرا دادا قبر تو نکل کے تیری دادی نو ڈبا مٹھائی دے دیوے تے کچھ نہیں ہوندا یہ ساڈا پیر 12 سال دی ڈبی بیڑی تھارے تے نالی تینوں حیضہ پہ جانا خیر تے ہے تھوڑا جا ایک تجریح کی کر رہے ہیں میں تے پچھلے دنوں وچ بھی ایک جدی نو کہا وہ کہہ رہے سی اے جی دادا نو دادا کہندے آ میں آکھیا دادا دی گل بات کران گے عبد القادر جیلانی دی اے 12 سال دی ڈبی بیڑی دی گل بات کران گے پہلے آصف بن برقیہ دا 1500 میل اللہ تخت اعظم کرو جنوں قرآن بیان کر رہے ہیں قرآن نو بھی پتہ ہے اللہ نو بھی پتہ ہے کئیاں نے ولیاں دی شان نہیں مننی کن کترے مولوی انہاں نہیں مننی انہاں اپنے ایک گندے قطرے نال جمن والا ولی کون کسی دی مدد کر سکدا ہے رب نے قرآن وچ بیان کر کے دسیا تسی منو نہ منو میں بھی تواڈے کولوں منانا ہے نہیں منو گے تے قرآن دا انکار ہے کہ منو گے تے پتہ لگے گا ولیاں نو رب نے پاور تے طاقت ضرور میں کہ حضرت جی جے تواڈا بابا کرے کچھ نہیں ہوندا جے ساڈا بابا کر لے تے تسی نال ہی پھیل چک ٹر پوندے ہو کتھے لکھیا ہے کیویں لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے کہیں لکھیا ہے میں کہ کائے تے کتھے تے کدائیں نو اسے پیو کولوں پوچھ لے نے اپنے دادے دی گل لکھی ہے اللہ تعالی سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کوئی گلاں وچ کڑویاں بھی ہو جانی ہے اللہ تعالی سارے نو عمل کرن دی اور سارے نو ہر سچے کامل اکمل ولی نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ محبوب کی غلامی اندر زندہ رکھے اللہ غیران کی غلامی کو بچائے محبوب کی غلامی اندر زندہ رکھے آمین وما علیہ الا البلاغ